شہزاد صاحب جب سی ایم کے پی کے یہ کہتے ہیں یعنی چیلنج کرتے ہیں ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھائیں، تو سوال یہ بنتا ہے اپنے راستے میں آنے والے وہ قانونی آئینی عدالتی کوئی بھی رکاوٹیں ہوں، یہ سسٹم جو ہائبرڈ نظام موجود ہے اس نے بڑا سموتھلی سب چیزوں کو پاس کیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے میں گورنر راج لگانا کیا واقعی مشکل ہے؟ کیونکہ خود خیبر پختونخوا سے بھی یہ آوازیں اور آوازیں بھی ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، ناممکن ہو سکے گا، تو پھر کیا معاملہ کدھر جائے گا؟ اس کے بارے میں تو وکلا اور بحث چل رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں، لیکن جو ظاہری بات ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً ناممکن ہو چکا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں کی جو پروونشل اسمبلی ہے اس کو بھی اپنی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے جو کہ انڈیکیٹ کرے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ معاملات کو آگے چلا سکے۔ دوسری بات، اگر صدر پاکستان اس قسم کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں اپنے تئیں ایک ایمرجنسی کی صورت میں لگاتے ہیں، پروکلمیشن دیتے ہیں، وہ پروکلمیشن ایک تو آپ کی جو کمبائنڈ پارلیمنٹ ہے یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کو مل کے پاس کرنا ہے، اور پھر اس کی میعاد صرف 2 ماہ ہے، اس سے زیادہ چل بھی نہیں سکتی ہے، پھر اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس کے اندر ایک شک موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیگل طور پر تو اس کو لگانا یا کس قسم کا گورنر رول لگانا تقریباً اب بہت ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ آج کے حالات کے اندر پہلی بات ہے ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور اس قسم کی بات کیوں چل رہی ہے۔ میرا اپنا خیال ہے اس کی بنیاد سیاسی زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی حقیقی مسائل موجود ہوں۔ جو کے پی کے آج کے حالات ہیں، کے پی کے حالات آج سے 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ ایسے ہی تھے، اسی طریقے سے تھے۔ آج صرف ایک ایسا وہاں پر ایک احتجاج کی شکل بنتی جا رہی ہے، ایک خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری سیاست اصل میں چاہ کیا رہی ہے؟ سیاست ایک دھڑا یہ چاہتا ہے کہ اسی آڑ میں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی سیاست کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ آئندہ سے کہیں فیس کر سکے۔ کیا اس کا خوف پنجاب میں زیادہ آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی پھر سے ایک احیا ہوتی ہے، پھر سے وہ ایک سٹرنگتھ پکڑتی ہے، تو کیا اس کا اثر پنجاب کے اوپر آئے گا پھر سے؟ کیونکہ پنجاب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ گھر میں گھس کے مارا، تو حالانکہ پنجاب تو پی ایم ایل این کا اپنا گڑھ تھا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ چلے پنجاب کو چھوڑ دیں، آپ جہاں پہ بھی بات کریں وفاق کے لیول کے اوپر بھی، تو پی ٹی آئی کو اس قسم سے کمزور کر دیا جائے تو سیاسی اہداف زیادہ ہیں اس سیاسی جنگ کے اندر، جس کے اندر سیکیورٹی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ورنہ آج بھی کے پی کے اندر آپ کے بیسز بھی موجود ہیں، افواج بھی موجود ہیں، ان کے دستے بھی موجود ہیں، ہر قسم کے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں اور آپریشن چل بھی رہے ہیں۔ اگر سہیل آفریدی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کریں گے، گورننس کریں گے، تو کام اور بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وفاق کی ذمہ داری ہے، جو افواج کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے اس سے عہدہ برانی ہو رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس آڑ میں بہت ساری چیزوں کو حل کر لیا جائے جس کے اندر سیاسی اہداف بہت زیادہ ہیں۔ مطلب میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کسی ایک کی بات کرو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا حل آپ نے پوچھا اور بالکل صحیح کہا زیغم صاحب نے، اس کے حل بھی سیاسی ہیں۔ آج کی مثال لے لیجئے، عمران خان سے ملنے کی بات تھی، پچھلے دنوں سے یہ جھگڑا چل رہا ہے، وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یوں کریں گے، سیکشن 144 لگ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے ایک بہن کو ملنے دیا، آپ نے سیاسی حل نکالا۔ اس کا مطلب ہے یہ حل پہلے بھی نکالا جا سکتا تھا جو کہ آج نکالا گیا، لیکن یہ سیاسی حل نکالے جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہ جو ایک اس میں سٹنگ جو تھا، ایک زہر جو تھا، اس کو زائل کر دیا نکال کے اس احتجاجی موومنٹ کا جس کا خوف بڑھ رہا تھا۔ جب بھی احتجاج ہوگا، آپ بھی یہ حکومت بھی کوئی اچھی نظر تو نہیں آئے گی۔ ایک تشدد کا اگر رستہ کوئی اپناتا ہے یا تشدد کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر تشدد کے طور پہ اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی امیج اچھا تو نہیں ہے جو پچھلے سال 26 نومبر کا جو تھا۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی بہت سوچ سمجھ کے اور خیال سے پاؤں اپنے آگے لے کے چلنے چاہیے، سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے۔ حل سیاسی ہے، چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا حل سیاسی طور پر اگر یہ چاہیں، لیکن ان کے اہداف بڑے ہیں اور اہداف یہ ہے کہ پی ٹی آئی غالباً اس حد تک کمزور ہو جائے کہ وہ پھر کبھی کھڑی نہ ہو سکے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یوز کرتے ہیں اور کبھی اپنے ان طریقوں سے یوز کرتے ہیں جس سے کہ سہیل آفریدی جیسے وزیر اعلیٰ سے اور غلطیاں کروائی جائیں، احتجاج کی طرف جایا جائے، اور پھر وہ ایک طور پہ ایک طرح ابھرے کہ جی یہ شخص مل کے چلنے والا نہیں ہے اور یہ احتجاج کا رستہ اپناتا ہے اور تشدد کا رستہ اپناتا ہے۔ درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، وفاقی وزراء نے جیسے بیانات دیے اور پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست ہے اور پھر دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ ہے، آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا کی صورتحال جواز دے رہی ہے کہ نافذ کیا جائے گورنر راج وہاں پر؟ دیکھیں، زیغم صاحب نے اور شہزاد صاحب نے بھی مختلف لفظوں میں بات کی ہے کہ گورنر راج تو ڈیفینیٹلی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پہلی بات رہ گیا انداز گفتگو، تو ہمارے اکثر سیاستدان سب نہیں ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں، جیسے سلطان رائی مرحوم
فضول دھاڑا کرتے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے گورنر راج لگنے کا، تو اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ قومی سلامتی سلامتی کوئی نہیں، سیاسی انجینئرنگ ہی ہوگی. اور ویسے بھی ہمارے ہاں سیاست نہیں ہوتی، ڈے ون سے مختلف انداز میں سیاسی انجینئرنگ ہی ہو رہی ہے. اسی لیے ملکی انجن بہت تیزی سے سیز ہونے کی طرف جا رہا ہے. یہی وجوہات ہیں. یہاں جینون کام نہیں ہوتا. جتنا خالد صاحب کا دودھ ہے اتنی ہی خالد صاحب کی سیاست ہے، جو سیاست ہے ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. افتخار صاحب، خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی صورتحال، پھر وہاں کی سیاست، پھر حکومتی وزراء کے جیسے بیانات، سیاسی لوگوں کو جوڑنا دہشت گردی کے نیکسس کے ساتھ، یا یہ کہنا کہ کراس بارڈر غیر قانونی تجارت ہو رہی ہے، یہ سارے معاملات ہیں جو وہاں پر کانفلکٹ کو جنریٹ کیے ہوئے ہیں. کیا وفاق واقعی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے گا، یا فیصلہ کر چکا ہے، صرف سیاسی دھمکی یا دباؤ کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، جب تک گورنر راج کی بات کی جاتی ہے تو وہ آئینی مسئلہ ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 232 میں ایک فقرہ ہے کہ کن حالات میں ہی ہو سکتا ہے ایکسٹرنل ایگریشن وچ از دیئر. وہاں پہ ایکسٹرنل ایگریشن ہو رہا ہے، آج ہوا ہے. آج ہمارے ایک اے سی کو نہ صرف مار دیا گیا ہے، اس کی گاڑی کو بھی جلا دیا گیا. تو واٹ از دی ایکسٹرنل ایگریشن؟ یعنی کہ جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو کچھ لوگ کراس کر کے آ کے آپ کے لوگوں کو شہید کریں، آپ کے فوجیوں کو شہید کریں، آپ کے سول اداروں کو نشانہ بنائے. تو ایگریشن کی پھر ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی نئی ڈیفینیشن ہے تو آئی ڈونٹ نو. اس میں پھر یہ بھی لکھا ہے ایکسٹرنل ایگریشن اور انٹرنل ڈسٹربنسز بیاؤنڈ اپریشنل گورنمنٹ کنٹرول. اب سوال ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ بیاؤنڈ دی کنٹرول آف دی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. میں نہیں کہتا، حالات کہتے ہیں، واقعات کہتے ہیں. تو یہ تو آرٹیکل 232 میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ 232 کا اطلاق جو ہے وہ سیاسی ہے، وہ سیاسی نہیں ہے. کتنے سال سے وہاں پہ ان کی حکومت ہے، کیوں کر وہ اپنی اس حکومت کو استعمال نہیں کر سکے ایسی فورس کو کھڑا کرنے کے جو ان لوگوں کا مقابلہ کرتے جو بارڈر پار کر کے ادھر آتے ہیں؟ تو پھر کیا ہے، جب یہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ وفاق پھر مداخلت کرے گا، اور وفاق مداخلت جو کرے گا وہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کرے گا. اگلی بات جو ہے، اب یہ جو کہا جاتا ہے نا، پروکلیمیشن ایمرجنسی مسٹ بی اپروو بائی دی پارلیمنٹ ود ان 30 days. یس، لیکن ڈیورنگ دس ایمرجنسی پیریڈ دا فیڈرل گورنمنٹ کین انیکٹ لاز دیٹ ٹیک پریسیڈنٹ اوور دا پولیٹیشن لاز. مائی ڈیئر سر، ایسی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے جو وہاں کے صوبائی قوانین سے بالا تر ہو سکتی ہے. یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے. پھر اس آئین کا آرٹیکل جو 234 ہے وہ بھی پڑھا جائے گا اس کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ صدر اختیارات استعمال کر سکتا ہے کس کے کہنے پہ؟ گورنر کی اطلاع پر، کہ اگر صدر مطمئن ہو جائے کہ گورنر جو اس کو اطلاع کر رہا ہے کہ صوبائی حکومت آئین کے مطابق اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہے. آئین کے مطابق فرائض کیا ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر پا رہی.